السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کہانی مدیحہ کی زبانی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے عشق اور وہ لکھا ہے اریج شاہ نے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شہریار میں آ جاؤں، شہریار مجھے بلا لے، شہریار مجھے اجازت دے، شہریار مجھے باہر بلا لے، شہریار میں باہر آ جاؤں۔ ہر ایک پکار کے ساتھ وہ کلوٹ بدل رہا تھا، لیکن یہ آواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے یہ آواز اس کا پل پل پیچھا کر رہی تھی۔ آج سارا دن ٹف روٹین کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس وقت اسے آرام کی شدید ضرورت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ ایک بار پھر ان آوازوں نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ اب ان آوازوں سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے عادت ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ آوازیں اسے کب سے آ رہی ہیں۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ زندگی کی کسی بھی رات سکون سے نہیں سویا تھا۔ بچپن میں ہی اسے اپنے ملک اور اپنے اپنوں سے دور کینیڈا آنا پڑا۔ شاید وہ 8 سال کا تھا جب یہاں آیا۔ وہ تب سے ہی بس تنہا تھا، بالکل تنہا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے زندگی میں ایسی کوئی رات نہیں کاٹی تھی جب اس نے یہ آواز نہ سنی ہو۔ اسے عجیب سی نفرت تھی اس خوبصورت سی آواز سے جس نے اس کی زندگی کا ہر پل کا سکون چھین رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم آیا۔ اس نے منہ دھونے کے لیے نل کھولا ہی تھا کہ آواز ایک بار پھر سے آنے لگی۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور اپنی جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا ارادہ کلب جانے کا تھا۔ شاید شور شرابے میں کہیں سے یہ آواز دب جائے۔ وہ اکثر راتیں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے کلب جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہاں، لیکن کم ضرور ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لوگوں سے شور شرابے میں اسے وہ آواز بہت دور سے سنائی دیتی تھی۔ اس وقت وہ پرسکون تھا۔ بچپن میں یہ آواز کسی بچی کی ہوا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ کسی کمسن لڑکی سے وہ آج آواز نوازنی آواز بن گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ اس کا نام کیسے جانتی تھی؟ اسے کیوں پکارتی تھی؟ اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ وہ اس سے باہر آنے کی اجازت کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ کہاں تھی؟ وہ کہاں قید تھی؟ شہریار کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے پتہ تھا تو بس اتنا کہ اس کی ماں نے اس بارے میں اس سے کوئی بھی سوال پوچھنے سے منع کیا ہے، اور اسے اپنی قسم لی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا اور نہ ہی کسی کو کچھ بتائے گا۔ شہریار نے اس بارے میں کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کوئی روک ٹوک انسان نہیں تھا اور نہ ہی اسے آوازوں سے خوف آتا تھا، مگر تجسس ضرور تھا اس کے بارے میں جاننے کا۔ لیکن اس کی ماں نے اسے یہ بتایا تھا، یہ آواز محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر تم اس آواز کی طرف دھیان دیا تو تم ہم سے دور چلے جاؤ گے، بہت دور۔ اور وہ دور ہی تو تھا۔ کتنا دور تھا اپنے ماں باپ سے، اپنے ملک سے، نہ جانے کون سے خوف کے تحت اس کے والدین نے اسے خود سے دور رکھا تھا۔ 4 بجے کے بعد وہ آوازیں اسے پکار پکار کر دم توڑ دیتی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ 2 گھنٹے کلب جانے میں رہنے کے بعد وہ واپسی اپنے گھر آیا تھا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی ایک میٹنگ تھی۔ وہ اپنا سارا کام وقت پر ختم کر دیا کرتا تھا، لیکن آج اسے بہت وقت لگ گیا۔ مہمانوں کی وجہ سے سارا کام ختم کرتے کرتے رات 12 بجے سے بھی وقت اوپر جا چکا تھا۔ سارے برتن صاف کرنے کے بعد اس کا کچن کا دروازہ بند کیا اور وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف جانے لگا جب اسے دبدبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہر طرف دھیان دیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن غور سے سننے پر اس نے محسوس کیا کہ وہ آواز اوپر کی طرف سے آ رہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اوپر کی طرف جانے لگا۔ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں رہتی تھی، تو یہ رو کون رہا ہے؟ اوپر کی طرف جاتے ہوئے آواز تیز ہونے لگی۔ آواز کسی لڑکی کی لگ رہی تھی جو بہت بری طرح رو رہی تھی، جیسے کہ بہت خوف زدہ ہو۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ تیز تیز چلتے اچانک وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رکا جو تالوں اور بیڑیوں سے جگڑا گیا تھا، اور 1.5 ماہ پہلے
1.5 مہینے سے اس کے گھر میں ملازم کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کمرے کو اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ ایک بار اس نے پرانے ملازم سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اپنے کام سے مطلب رکھو، ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ اسے دروازے کو دیکھ کر ہی اس بے زدہ لگنے لگا۔ وہ فوراً ہی پلٹ آیا۔ اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کمرے میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ جب تک حویلی سے باہر نہ نکل گیا اسے پیچھے سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ جلدی سے ہی کمرے میں آیا تو طاہر گہری نیند سو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنا بستر بچھا کر لیٹ گیا، جبکہ سارا دھیان صرف اور صرف اس کی آواز پر تھا۔ سنو طاہر، یار رات کو ایک بہت عجیب واقعہ ہوا۔ وہ دراصل میں اس تالے والے کمروں کے باہر سے نکل رہا تھا کہ وہاں سے مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ یار میں تو اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اتنا نہیں، ابھی بھی سوچتا ہوں کہ وہ ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ عاقب نے طاہر کو بتایا۔ اچھا، تو تیرا مطلب ہے کہ کمرے میں چڑیل ہے؟ طاہر کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر عاقب کو غصہ آ گیا۔ وہ اسے اتنی خاص بات بتا رہا تھا اور یہ تھا کہ اس کو مذاق میں اڑانے میں مصروف تھا۔ ہاں، مجھے یہی لگا اس کمرے میں کوئی چڑیل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بڑے صاحب اس کمرے کو اتنے تالے کیوں لگا کر رکھتے؟ ارے اس طرح کسی جیل کے قیدی کو بیڑیاں نہیں ڈالتے جس طرح اس کھڑے دروازے کو ڈالی رکھی ہیں، جیسے دروازہ کہیں بھاگنے والا ہے۔ میں بول رہا ہوں اس کمرے میں کچھ تو ہے۔ طاہر اور عاقب کا یہاں نوکری کرتے ہوئے ابھی مشکل سے 1.5 ماہ ہی ہوا تھا۔ عاقب نے 1-2 بار پہلے بھی یہی کچھ محسوس کیا تھا لیکن نظر انداز کر دیا، لیکن کل رات اس نے واضح اس کمرے سے رونے کی آواز سنی تھی، اور اب جب وہ اپنے دوست کو یہ بات بتانے لگا تو اس نے اس کا مذاق بنا دیا۔ مرد بن مرد، کیا ڈرپوک لڑکیوں کی طرح باتیں کر رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ چل جلدی سے کھانا بنا، اپنی بڑی بیوی آتی ہوں گی۔ طاہر نے اسے کام کی طرف لگایا، جبکہ عاقب کا سارا دھیان اس کے وقت بھی صرف اور صرف اس کمرے کی طرف تھا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ آج 3 دن کے بعد اس نے بابا جان کو فون کیا تھا۔ آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہے، میں شیر، تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ آج کل برنس کے علاوہ اکبر تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ بھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اتنے کم وقت میں تم نے بیلنس کو اچھی طریقے سے سنبھالا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ تو تمہارے حوالے کر کے اپنے آرام کروں۔ بابا جان نے خوش ہوتے ہوئے اس کی تعریف کی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، لیکن اس نے پہلے اگر آپ ایک بار مجھے پاکستان نہیں، شہریار تم پاکستان نہیں آؤ گے، میرا مطلب ہے اب تم اپنے بنارس کی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں بیٹا، اب تمہیں وہاں رہ کر بھی کچھ سنبھالنا ہوگا۔ اب تم بہت بزی رہنے لگے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم بزنس میں لاپرواہی سے کام لو۔ بابا جان نے ٹوٹی پھوٹی وجہ بنائی۔ پچھلے 22 سالوں سے وہ ان کی وجہ تو سنتا آ رہا تھا، کبھی پڑھائی تو کبھی پاکستان کا موسم، کبھی گرمی کا نام تو کبھی سردی۔ ہر بار ہی اس کے والدین اسے کس طرح سے ٹال دیتے تھے کہ اب تو اتنا عادی ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کے بہانوں کا کہ وہ کام ہی اس بارے میں کیا بات کرتا۔ ٹھیک ہے بابا، میں نہیں آ رہا۔ اس کا موڈ آف ہونے کے بارے میں بابا جان چکے تھے، لیکن وہ کیا کرتے، وہ مجبور تھے۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو خود سے دور نہیں جانا رکھنا چاہتے تھے۔ وہ دنیا کے سب کچھ کھونے کو تیار تھے سوا اپنی اولاد کے۔ شہریار کے لیے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔
بے اختیار ان کے نظر بند دروازے پر پڑی۔ بیڑیوں سے جھگڑا، تالوں سے بھرا ہوا دروازہ۔ ارے یہ تو بہت اچھی خبر ہے، پاکستان بہت خوبصورت ہے، تم ایک بار وہاں جاؤ گے تمہارا واپسی آنے کا دل نہیں کرے گا۔ زیان نے اسے ابھی آ کر بتایا ہی تھا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے۔ زیان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو پاکستان میں فکس کی گئی تھی، جس کی وجہ سے کل صبح ان کو یہاں سے پاکستان کے لیے نکلنا تھا، لیکن وہ پہلی بار پاکستان جا رہا تھا اس لیے کافی کنفیوژن ہو رہا تھا۔ اب اسے بس اتنا کام ختم کر کے واپسی آ جانا تھا، لیکن وہاں اسے 3 دن کا اسٹے کرنا تھا۔ وہ 3 دن کیا کرے گا، کیا سوچ رہا تھا، کنفیوژن ہو رہا تھا۔ یار میں وہاں کیسے اسے بس اپنا کام ختم کر کے واپسی آ جانا تھا، لیکن اسے 3 دن کا اسٹے کرنا تھا۔ وہ 3 دن میں کیا کرے گا، یہی سوچ کر کنفیوز ہو رہا تھا۔ یار میں وہاں کسی کو جانتا نہیں، اوپر سے پہلی بار جا رہا ہوں۔ مینیجر کو کہا تھا کہ ایک ہی دن میں ہماری واپسی کا ہوگی، اس نے 3 دن کا اسٹے رکھ لیا۔ اب 3 دن میں ہوٹل کی خاک چھانوں کا کیا؟ زیان نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ ارے پاگل، بتا تو رہا ہوں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، تو گھومنے جانا۔ پاکستان میں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تاریخی مقامات موجود ہیں، تو وہاں بور نہیں ہوگا، اور وہاں پر مجھے گھمانے کے لیے کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کیسے جاؤں گا یار، کیسے؟ میں تو کس کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں نے مینیجر کو بولا تھا کچھ اوپر نیچے کر کے ایک ہی دن کا اسٹے رکھ لے، تو وہ کہتا ہے کہ سر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اوپر سے آلو کا پٹھان خود بھی جانتا نہیں انڈیا سے ہے۔ زیان نے ایک اور مسئلہ اسے بتایا۔ اس سے پہلے بات کر رہا تھا تو کہتا تھا سر پاکستان میں کچھ دیکھنے کے لائق نہیں۔ چھوڑنا یار، ہمارے پاکستان کی خوبصورتی سے جلتا ہے، سالہ اسے اپنے ساتھ رہائش کی جگہ کسی اور کو لے جا جو پاکستان کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ یار تو بھی حد کرتا ہے، یہاں کون جانتا ہوگا پاکستان کے بارے میں؟ یہاں تو پاکستان کا ایک ہی عاشق ہے، وہ ہے جو تو خود 22 سال سے پاکستان نہیں گیا۔ زیان نے اپنے مسئلہ بتائے ہوئے اسے بھی یاد دلا دیا کہ وہ اب بھی پاکستانی ہرگز نہیں ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ میں پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا؟ مجھے سب پتہ ہے، دن رات انٹرنیٹ پر پاکستان کا چپا چپا دیکھتا ہوں۔ وہاں رہنے والے بھی پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا میں یہاں رہ کر جانتا ہوں۔ ہم بے شک اپنے ملک سے دور چلے جائیں، لیکن اسے بھلا تو نہیں سکتے۔ میں دن رات اپنے ملک کی کامیابیاں دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہم پاکستان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ آ جائیں، مگر اس دل سے پاکستان کبھی نہیں نکلتا۔ میں اس سرزمین کا پیدا ہوا سچا پاکستانی ہوں، شہریار نے دل سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ چل، 3 دن بہت انجوائے کریں گے۔ صرف 1 گھنٹے کی تو میٹنگ ہے، فٹافٹ ختم ہو جائے گی، پھر گھومنے چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ ویسے تو بالکل فری ہے، آج کل کچھ زیادہ کام نہیں ہے، زیان نے آئیڈیا دیا۔ نہیں یار میں نہیں آ سکتا، ایسے اچانک ہی اپنے والدین یاد آ گئے جو اس کی کسی قیمت پر پاکستان آنے نہیں دے رہے تھے، تو اپنے موم ڈیڈ کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ڈونٹ وری یار، ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ تو اپنا واٹس ایپ نمبر آن رکھنا اور لوگ وہاں پر تجھ سے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں گے، باقی ہم لوگوں نے کون سا ان لوگوں کو پتہ چلنے دینا ہے۔ 3 دن کی بات ہے، خوب انجوائے کریں گے، واپسی آ جائیں گے۔ زیان اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، سوائے اس کے کہ پاکستان نہ بلانے کی کیا وجہ ہے۔
وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان جانا اس کی خواہش تھی۔ وہ اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھنا چاہتا تھا، اس کی مٹی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو کالج اور یونیورسٹی بھی دوسرے ملکوں کے لڑکوں سے لڑتا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کا پاکستان بیسٹ ہے۔ وہ اپنے اس بیسٹ پاکستان میں جانا چاہتا تھا۔ یار مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، شہریار نے اپنا دل مارتے ہوئے کہا۔ صبح 10 بجے کا وقت ہے، صبح 10 بجے سے پہلے میں تیرے گھر آؤں گا۔ اگر تیرا دل راضی ہو تو میں تیری ٹکٹ بک کرواؤں گا، ورنہ تیری مرضی۔ زیان اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے اسے ایک آفر دیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حویلی بالکل سنسان پڑی تھی، دن کے اجالے میں بھی یہاں بالکل خاموشی ہوا کرتی تھی۔ یہاں شور شرابہ صرف اس وقت ہوا تھا جب شہریار کا فون آتا تھا۔ وہ جو سارا دن خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے، اپنے بچے کے فون آنے پر خوشی سے چہکتے تھے۔ آسیہ بیگم کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، ان کے چہرے پر ہمیشہ اپنے بیٹے کی درد ہونے کا افسوس ہوتا نظر آتا تھا، جبکہ راحل صاحب نے اپنا سب سے بڑا سہارا ہی خود سے دور کر رکھا تھا۔ وہ تو دن رات اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپتا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی اس کا یہاں آنا منع تھا۔ وہ بس اتنا ہی جانتا تھا کہ شہریار اس کا اس حویلی میں آنا منع ہے۔ آہستہ آہستہ فرش صاف کرتا ہوا وہ اسے کمرے کے قریب رکا۔ وہ بہت غور سے اس دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس دروازے سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل پرسکون سا ماحول تھا۔ وہ بہت غور سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی گھر کا پرانا ملازم اس کو قریب روکا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں منع کیا تھا میں نے اس طرف آنے سے، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں صفائی کر رہا تھا، عاقب نے فوراً جواب دیا۔ جاؤ یہاں سے، پرانا ملازم سرد لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی راز سے واقف تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ عاقب بنا کر کچھ بولے وہاں سے نکل چلا گیا۔ وہ کب سے سوچ رہا تھا کہ اسے پاکستان جانا چاہتا ہے، یہاں نہیں 3 ماہ پہلے اس کے والدین نے اسے مل کر یہاں آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے کو اس کا بہت دل تھا۔ اپنے 26 سالہ زندگی میں بہت کم وقت ان نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا تھا۔ اگر وہ پاکستان جاتا بھی تو کبھی بھی اپنے والدین سے نہیں مل پاتا۔ وہاں وہ پاکستان جا سکتا تھا اپنے ماں باپ سے چھپ کر، اور زیان تو اسے کنیکٹنگ کا بھی بتایا تھا، راستہ دکھایا تھا۔ وہ وائی فائی سے کنیکٹ کر کے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آن رکھ سکتا تھا۔ اس کا دل کبھی ہاں تو کبھی نہ کر رہا تھا۔ فی الحال وہ بہت کنفیوز تھا۔ وہ کالج اور یونیورسٹی میں کئی بار اپنے ماں باپ سے چھپ کر گھومنے کہنے کیا تھا۔ 8 بج گھر آنے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ وہ رات 2 بجے پہلے جاگ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب نوازے کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا، جو اسے کبھی سونے نہیں دیتی تھی۔ اس لیے کھانا کھا کر وہ فوراً ہی سونے لیٹ گیا تھا۔ اس کی نیند پوری ہو سکے، سونے سے پہلے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر پاکستان ہرگز نہیں جائے گا۔ اگر وہ لوگ اپنے قریب نہیں بلا رہے تو کوئی وجہ ہی۔ شہریار میں آ جاؤں، شہریار مجھے باہر، شہریار آ جاؤں، شہریار آپ نے کہا تھا نا آپ مجھے بلائیں گے، آپ جانتے ہیں نا آپ کی اجازت کے بغیر میں باہر نہیں آ سکتی۔ ہر جملے کے ساتھ شہریار کی نیند میں خلل پیدا ہو رہی تھی۔
وہ کبھی بھی ایک طرف کروٹ بدلتا تو کبھی دوسری طرف۔ شہریار میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس، آپ تو ہو سکتے ہیں نا، آ جائیں نا، خدا کے لیے آ جائیں، آپ کا رسیلا ساتھ آپ کے بنا ادھوری ہے۔ آپ کی ثریا آپ کا پکار رہی ہے، آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہریار کی نیند اچانک ٹوٹی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس وقت 2 بج رہے تھے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں سرابور تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر اپنی جیکٹ اٹھا کر پھر باہر نکلا۔ اس آواز کو برداشت